کے حوالے سے بہت متحرک اور فعال نام الحمدللہ جنہوں نے جوانوں تک اپنی باتیں پہنچائی ہے. سمراہی کی سرزمین پر رہ کر کچھ دن رکنے کا موقع ملا. خدا کی قسم ایک ایک نوجوان حضرت مفتی مظہر صاحب قاسمی کا شہدائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صرف اسٹیج پہ نہیں، گھر گھر پہنچ کر، ڈور بائی ڈور، دکانوں تک پہنچ کر نوجوان کو علم سے، فلم سے ہٹا کر علم سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ایک زندہ اور متحرک فعال عالم دین کو سماعت کرتے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ اس وقت آواز دے رہے ہیں حضرت مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے محظوظ و مستفید کریں. اور وہ لوگ ہم اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے ہم نے ہر ایک چیز کو پہچانا، نہیں پہچانا تو اپنے خالق کو نہیں پہچانا، مالک کو نہیں پہچانا، پروردگار اور پالنہار کو نہیں پہچانا، اور ہم نے اس بات کو صحیح طریقے سے نہیں جانا کہ عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، صحت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، امیری کا مالک اللہ، غریبی کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، ہواؤں کے جھونکے چلانے والا اللہ، سورج کو کرنے عطا کرنے والا اللہ، چاند کو ضیاء دینے والا اللہ، بلبل کو نغمہ دینے والا اللہ، سمندر کے موجوں کو اچھال دینے والا اللہ، پہاڑ کو بلند چوٹیوں کو عروج دینے والا اللہ، اس سارے جگ جہان کے نظام کو چلانے والا اللہ. چنانچہ ایک صحابی اسی کو کہہ رہے تھے، آقا نے سن کر کے آج ہم شعراء کرام علماء کو انعام سے نوازتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں میرے بزرگوں، اس کی بنیاد، اس کی سنت کیا ہے؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا تم یہیں پر کھڑے رہو، جب یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو ان کو میرے پاس لے کر کے آنا. آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. آپ نے ایک سونے کا ٹکڑا نکال کر کے انعام کے طور پر ان کو دیا اور معلوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا کیوں دیا ہے انعام میں؟ سونے کا ٹکڑا اگر 10 گرام کا ہوگا تو ابھی کے قیمت کی حساب سے تقریباً 50 سے 55 ہزار روپے کی قیمت ہوتی ہے. تقریباً 50,000 روپے کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو اس کے بعد صحابی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری آپ سے رشتہ داری ہے اور رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا بے شک رشتہ ناتا ایسی چیز ہے جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن ابھی جو میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے بحسن ثنائک علی اللہ، تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس تعریف کو سن کر کے خوش ہو کر کے مچل کر کے جھوم کر کے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے. آپ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے وہ کتنے اونچے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ عرش پر سے اتر کر کے زمین پر آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہم اور آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. 70 مائیں مل کر کے وہ لوریاں اور محبت کے گیت ایک بچے کو نہیں سنا سکتی ہے جو اللہ ان الفاظ میں اپنے بندوں کو سنا رہا ہے. صحابی کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا یصفہ الواصفون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں. ارے کون اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے جبکہ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دو. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی کے بنا کر کے تمہارے سامنے میں رکھ دیا جائے. روئے زمین پر جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کو لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو. جتنے مر کر کے جا چکے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو. اگر تمہارے بس میں ہے تو جتنے دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو.
لکھنے والوں میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، ان گنت فرشتوں کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمنہ کے لال، دو جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے۔ جتنی بڑی بڑی دھرتی ہیں، اتنے بڑے بڑے کاغذ کے پیج ہر ایک کے سامنے میں رکھ دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے علوم کا فیضان ہو، ہر ایک اپنے گمان، خیال، سوچ اور علم کے مطابق اللہ کی تعریف بیان کرنا اور لکھنا شروع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ تم بیان نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا توحید، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علم کے بارے میں تو عربی زبان میں یہاں تک کہا گیا اللہ یعلم دبت النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالے رات میں کالے پہاڑ کے کالے چٹان پہ چلنے والی کالی چوٹی کے پیر کے نشان کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ ہر ایک کو انسان ٹھگ سکتا ہے، رب کو کوئی نہیں ٹھگ سکتا ہے۔ ہر ایک کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ مالک خلوت میں رات کے اندھیرے میں ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے بھیڑ بھاڑ میں انجمن میں جلوت میں دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام نے ہمارا آپ کو ایک نظام زندگی دیا ہے۔ ہم دنیا کے جس موڑ پر، جس مارگ پر، جس جگہ پر بھی ہوں، ہم اس کے پابند ہوں کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کچھ لوگ چلے 4 مہینے لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ نماز روزے بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ حج زکوٰۃ سے بھی وابستہ اور دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ الگ الگ عبادات عقائد کے پابند بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اسلام، مذہب اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات۔ ان 5 چیزوں کا جامع ہو کر کے، پیکر ہو کر کے، مجسم عمل ہو کر کے، اور ان 5 چیزوں کا خیال کر کے جب کوئی آدمی اپنی زندگی گزار کر کے بتا کر کے جائے گا تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم عنوان پہ اب آخری بات میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے میرے بزرگوں؟ آج حالات کیا ہے؟ آدمی وقت بھی لگا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، تلاوت بھی کر رہا، حج بھی کر لیتا ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں چلے لگانے والے لاکھوں مل جائیں گے، تہجد پڑھنے والے کروڑوں مل جائیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے انگنت مل جائیں گے، لیکن مجھے کوئی گالی دے رہا ہو میں اس کو معاف کر کے سلام کر رہا ہوں، ایسا کروڑوں میں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہاں آ کر کے اچھے اچھے آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی پی رہے تھے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری زندگی پلان اور اسکیم بناتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، آپ پی رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اپنے منہ مبارک اور دست مبارک سے جو آپ پانی کے پیالہ لگائے ہوئے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر کے اپنا جھوٹا پانی مجھے عنایت فرما دیں۔ آقا نے پوچھا تم کیا کرو گے میرا جھوٹا؟ کہا میرا ابا عبداللہ ابن ابی آخری سانس لے رہا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، زندگی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آخرت کے لیے رخت سفر باندھنے والا ہے، آپ اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے، میں مرنے سے پہلے اپنے ابا کو آپ کا جھوٹا پانی پلاؤں گا۔
ممکن ہے کہ اللہ آپ کے جھوٹے پانی پینے کی برکت سے میرے ابا پر اللہ رحم کر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کا بچا ہوا حصہ اس کے بیٹے کو عطا کیا۔ وہ بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا سرپٹ دوڑتا ہوا اپنے ابا کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا، اے میرے ابا جان، اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب آپ آخری سانس لے رہے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنے والی ہے، یہ چند گھونٹ پانی اس کو آپ پی لیجئے، ممکن ہے کہ اللہ آپ پر رحم کر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سا پانی ہے؟ کہا میرے نبی کا جھوٹا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا ذرا کان کھول کر کے سنیے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا بیٹا کتنی دشمنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا بیٹا پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، لیکن تیرے نبی کا جھوٹا پانی پی کر کے میں نہیں مرنا چاہتا۔ مر گیا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے جسم مبارک کا کرتا اتار کر کے دیا، آپ نے اپنے قمیص مبارک اتار کر کے دیا، جاؤ اب عبداللہ بن ابی کے جسم پر کفن کے جگہ پر محمد مصطفیٰ کا کپڑا پہنا دینا، ممکن ہے کہ میرے کپڑے کو دیکھ کر کے اللہ اس پر رحم کر دے گا۔ لوگوں نے غسل دیا اور کفن کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا، جنازے کو کندھا پر اٹھایا اور جنازہ لے کر کے قبرستان پہنچے، صف لگائی گئی اور جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آپ کو اطلاع دیے بغیر صحابہ نے اور چند آدمیوں نے نماز پڑھ کر کے عبداللہ ابن ابی کے جنازے کو قبر میں اتار دیا۔ جیسے قبر میں اتارا تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کا جنازہ پڑھ کر کے لوگوں نے اس کے لاش کو قبر میں اتار دیا۔ آپ فوراً قبرستان پہنچے، کہا میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے خبر معلوم ہوتی، میں آ کر کے اس کے جنازے کی نماز پڑھاتا، اس کے جنازے میں شریک ہوتا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے جنازے کو قبر سے نکالو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کہنے پر عبداللہ ابن ابی کے جنازے کو قبر سے نکالا گیا۔ اب تیسری چیز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں انگلی مبارک ڈال کر کے اپنے لعاب دہن اور تھوک مبارک نکال کر کے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے رحم کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو تم نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو کوئی بات نہیں، دوبارہ صف لگاؤ، میں خود اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ادھر دھرتی پر وہ آدمی جس نے ساری زندگی آپ کے خلاف بغاوت، آپ کے خلاف عداوت اور آپ کی دشمنی اور آپ کو گالی دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، موت سے پہلے آپ نے اپنا جھوٹا پانی بھیجا، مرنے کے بعد آپ نے اپنا قمیص مبارک بھیجا اور لاش کو قبر سے نکال کر کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈلوایا، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صف لگاؤ، میں خود اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ادھر دھرتی پر یہ سارا انتظام ہو رہا ہے اور قرآن کے 10ویں پارے میں آیت اللہ نازل فرما رہا ہے، نبی جی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی جی آپ ایک دفعہ جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کے مغفرت کا انتظام اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ سن لیجئے اللہ اس آدمی سے اتنا ناراض ہے، 1-2 دفعہ نہیں، اگر آپ 70 دفعہ بھی جنازے کی نماز پڑھ دیجئے گا اللہ اس کم بخت کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس صد افسوس، اگر اللہ مجھ سے یہ کہہ دیتا اے محمد مصطفیٰ آپ اس کے 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھ دیجئے میں اس کو معاف کر دوں گا، تو آج میں اس کی 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھ دیتا۔ ہم جس نبی کے نام لے ہوئے ہیں اس نبی کے اخلاق ہیں، یہ کردار ہیں، یہ پیام امن و محبت ہے کہ دشمنوں کو کس طریقے سے نوازا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا 3 باتیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ان 3 میں سے کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی کسی کو اللہ کے خاطر چھوٹا ہو جائے گا، اللہ کے خاطر جھک جائے گا، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو پست کر لے گا،
گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ دوسری بات آپ نے قسم کھا کے فرمائی وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دے گا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثنين وخميس، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، ہفتے میں 2 دن پوری امت کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو دیکھتے ہیں، مشرکوں کے سوا جتنے ہوتے ہیں ہر ایک کو بخش دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، سوائے ان دونوں آدمیوں کے جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، تہجد والے ہیں، صدقہ والے ہیں، حج و زکات والے ہیں، نیکی اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، لیکن دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں، دل میں عداوت ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں بغض ہے، دل میں ایک دوسرے کے خلاف اسکیم بنا رہے ہیں۔ 1,00,000 تہجد پڑھنے والے ہوں، اگر دل کا کینہ صاف نہیں ہے تو اللہ کے سامنے میں ہفتے میں 2 دفعہ اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ ان دونوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں جو ساری نیک کام کرنے کے باوجود دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اترکوا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کی مغفرت کو اس وقت تک کے لیے روک دیا جائے جب تک یہ آپس میں کمپرومائز نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں گلے نہ مل لیں، جب تک یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں معانقہ نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں سلام نہ شروع کر دیں۔ چاہے 50 سال سے بھی تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اگر کسی کا کینہ ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے اگر انسان کی موت اس حال میں آ گئی تو کیا ہوا اس کا، کیا ہوگا اس آدمی کا؟ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، یہ جزا و سزا کا جہاں نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس کی بھی پنچیتی ہوگی میدان محشر میں، اس کے لیے بھی اللہ عدالت لگائے گا میدان محشر میں، اس کو بھی اللہ حق دلائے گا میدان محشر میں، اس کو بھی انصاف ملے گا میدان محشر میں۔ اگر کسی نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، حتی الامکان کمپرومائز کے دل ملانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ نے رخ بدلا تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، اس کا آپ انجام کو نہیں پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ من اعز عبادک عندک، آپ کی نگاہ میں سب سے اونچا انسان، سب سے بڑا انسان، مہا پرش کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ کا جواب سنیے، اللہ نے فرمایا من اذا قدر غفر، موسیٰ میری نگاہ میں سب سے بڑا وہ انسان ہوتا ہے جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے، کیس کر سکتا ہو پھر بھی کمپرومائز صلح صفائی کر لے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، ایسا انسان میری نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ ہمارا آپ سب چاہتے ہیں اللہ مجھ سے انبیاء والا کام، اولیاء والا کام، ائمہ والا کام، صحابہ والا کام، مفسرین والا کام، محدثین والا کام، بڑے بڑے لوگ جو اسلام کی تاریخ میں گزرے ہیں ایسے لوگوں والا کام اللہ مجھ سے بھی لے لے۔ لیکن یاد رکھیے گا اسی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بکری چرا رہے تھے، اب بکریاں چرانے کے درمیان میں ایک بکری بھاگ گئی، موسیٰ علیہ السلام اس بکری کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے، دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے بھاگتے رہے، کافی دیر کوشش کرنے کے بعد جب بکری کو پکڑا، یہاں سوچ کر کے دیکھیے ہم اپنے جذبات کو ٹٹولے، اگر ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے ضرور 2-4 گالی دیتے، 2-4 ڈنڈا مارتے، کم سے کم کچھ برا بلا ضرور کہتے، لیکن کافی کوشش کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو پکڑا، اپنے گود میں بٹھا لیا اور سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور بکری کے پاؤں کو دیکھنا شروع کیا، چیک کرنا شروع کیا، 1-2 پیر میں کانٹے گڑے ہوئے تھے، چبھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بکری کے پیروں کے کانٹوں کو محبت سے پیار سے نکالا اور سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کے کہا اے بکری اگر موسیٰ کے اوپر تجھے ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر تو تجھے ترس آنا چاہیے تھا، رحم آنا چاہیے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو 7 آسمان کے فرشتوں نے کہا اب یہ آدمی نبی بننے کے لائق ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آدمی نبی بننے کے لائق ہو گیا ہے۔
جو بکری کے ستانے پر دौڑانے پر بھی بکری سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، انسان کے دل میں اس کی کتنی محبت ہوگی اور قوم کی کتنی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ اب یہ آدمی نبوت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، اے چھوٹے سے پیارے بیٹے، اے میرا بابو، اے میرا لال، اے انس بن مالک، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ صبح شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہو، کسی کی حسد نہیں ہو، کسی کی دشمنی، کسی سے نفرت نہیں ہو، تو ایسا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا، اے انس بن مالک، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھا تو یاد رکھنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے ساتھ جنت میں مقام۔ برادر عزیز، معروف بھائی علماء کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے کچھ بات کہہ رہے تھے، اسی سلسلے کے آخری میں چند منٹ کچھ باتیں، ہماری نفرتیں، ہماری عداوتیں، ہماری دشمنیاں، ہمارے بغض، ہمارے کینوں کے حالات یہ پہنچ چکے، مدارس سے دشمنی، مساجد کا امام سے دشمنی، مساجد کے کمیٹی سے دشمنی، عیدگاہ پہ بٹوارا، قبرستان پہ بٹوارا، مسجد پر پنچیتی، مدارس پر پنچیتی۔ اس سپول ضلع میں 14-15 مدرسے ایسے چل رہے ہیں، ایک نام کے 2 مدرسے چل رہے ہیں۔ اس سپول ضلع میں کس نے ایک نام کے 2 مدرسہ کیا؟ عوام نے کیا، ذمہ دار نے کیا، مکھیا نے کیا، سرپنچ۔ لیکن آقا کے امت کو نہ بانٹیے، آقا کے گھر کو نہ بانٹیے، آقا کے مہمان کو نہ بانٹیے، آقا کے وارثین کو نہ بانٹیے۔ اور اگر آپ نے ان علماء سے دشمنی رکھی، ان علماء سے کینہ رکھا، تو دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں ہم لوگوں نے ایک کتاب پڑھی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر کسی آدمی کو کسی عالم ہوگا، حضرت کو کسی عالم سے نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھ لو، اللہ اس کے چہرہ کو کالا اور سیاہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے میں ایک آدمی بہت زندگی سے پریشان ہو گیا، بے چینی ہو گئی، نہ رات کو چین نہ دن کو سکون، وہ آدمی دیوبند سے ہانپتا کانپتا بھاگتا دوڑتا ہوا گنج مراد آباد پہنچا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے کہا میری زندگی میں آگ لگ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں دعا کرانے کے لیے۔ کہا تو یہاں آ گیا دعا کرانے کے لیے؟ وہ دوڑ کر کے جا گنگوہ کے اندر میں، وہاں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جا، وہاں انشاءاللہ دعا ہوگی، وہی تیری دعا قبول ہوگی۔ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، گنج مراد آباد سے لوٹ کر کے دیوبند پہنچا اور رخت سفر باندھ کر کے فوراً گنگوہ پہنچا۔ گنگوہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو اللہ والے دل کے پار بھی دیکھنا جانتے ہیں اور اللہ ان کو صلاحیت دیتا ہے۔ حضرت گنگوہی کی خدمت میں پہنچا، حضرت گنگوہی اس آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ خادم نے منت سماجت خسامت کی، خادم کے منت سماجت خسامت کرنے پر حضرت نے بات چیت کرنے سے انکار کیا اور کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم خسامت کر رہے ہو، منت کر رہے ہو تو بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ دیوبند کا رہنے والا ہوں، میری زندگی میں آگ لگی ہوئی ہے، کمائی سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، میں پریشان حال در در کی ٹھوکر کھا رہا ہوں، میں دعا کرنے کے لیے گنج مراد آباد پہنچا۔ وہاں حضرت نے کہا یہاں تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تو گنگو چلا جا، گنگو میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تیری دعا قبول ہوگی، میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ سے آخری بات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری دعا رشید احمد گنگوہی کیا، پوری دنیا کے اولیاء اللہ بھی اگر تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کسی کی دعا تیرے حق میں اب قبول نہیں ہوگی۔ آسمان سے تیرے نام اعمال پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ اس آدمی کی آنکھ کھلی کہ ہے کیوں ایسا ہوا؟ کہا دیوبند کے مدرسے کا مخالف ہے، انتظامیہ کا مخالف ہے، محتمیم صاحب سے دشمنی رکھتا ہے، اساتذہ کے خلاف بغاوت کرتے رہتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آسمان سے سیکورٹی کوڈ کھلے اور اللہ تیرے نام اعمال سے مہر کو ہٹا لے تو سیدھا چلا
چلا جا دیوبند کے مدرسے کے محتمیم صاحب کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگ، انتظامیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے معافی مانگ، مدرسے کے اساتذہ سے معافی مانگ، تب جا کر کے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ وہ آدمی وہاں سے لوٹ کر کے آیا، انتظامیہ، اساتذہ، محتمیم صاحب ذمہ داران کے سامنے میں جھک کر کے، مٹ کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے، پیر پکڑ کر کے، منت سماجت خسامت کر کے اس آدمی نے معافی مانگی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے حال پر رحم کیا۔ میرے بزرگوں، نفرت عداوت کے سلسلہ کو محدود کیجئے، کم کیجئے، اور پیام امن و محبت کے اس پیغام کو، اس کانفرنس کو، اس جلسے کو کامیابی سے ہم اس وقت تک ہم کنار نہیں کرا سکتے ہیں جب آج یہ طے کر کے نہیں اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے سینے کو کینہ سے صاف رکھیں گے۔ میرے بزرگوں، اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا رشت و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔